الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ نے عورت اور خواتین کے باب میں جو احکامات قرآن اور حدیث میں اتارے ہیں، اگر اس میں غور کیا جائے اور اسے سمجھا جائے اور اسے پڑھا جائے، اس سے پتہ چلے گا شریعت نے عورت کے پردے کی فکر کی ہے شرعی احکام میں. دنیاوی معاملات اس میں پردہ بہت دور کی بات ہے، اس میں پردہ تو ہے ہی، اس میں کوئی سوال ہی نہیں. البتہ جو احکام شریعت کے ہیں، شریعت نے پردے کی وجہ سے مردوں اور عورت ان کے احکام میں فرق بتایا ہے کہ اس کا پردہ ہے، پردے کی وجہ سے حکم بدل دو. مثال کے طور پر عورت کی نماز اور مرد کی نماز، ان دونوں کی نماز میں 7, 8 یا 10 فروق ہے، فرق ہے. مردوں سے کہا ہاتھ کانوں تک اٹھائے، عورت سے کہا کندھوں تک اٹھائے، سب نے کہا، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں. عورت سے کہا بس اونی کے اندر، جو اونی ہے اس کے اندر اس طرح ہاتھ اٹھا کر سینے پر باندھ لے. مرد سے کہا ناک کے نیچے باندھ. احناف کی نزدیک عورت کے بارے میں سب نے کہا اس کے ہاتھ سینے پر بنیں گے تاکہ پردہ ہو جائے. پھر اس کے بعد اگر یہ عورت مصلی اور مقتدی ہو، یعنی نماز کسی کے پیچھے پڑھ رہی ہو، گھر میں کوئی محرم نماز پڑھا رہا اور اس کے پیچھے گھر کی خواتین اقتدا کر رہی اور مرد سے غلطی ہو جائے، اگر مردوں کی نماز ہے، امام صاحب سے غلطی ہو گئی، مردوں سے کہا گیا سبحان اللہ بولو، بھئی دوسری رکعت پر بیٹھنا تھا لیکن امام صاحب کھڑے ہو گئے تو مقتدی یاد دلا دے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ دے، آواز سے کہے تاکہ امام اس لقمے کو لے کر اپنی غلطی کو درست کر لے. لیکن اگر عورت کو لقمہ دینے کی نوبت آ جائے
تو شریعت نے کہا آواز نہیں نکالنا، اپنے ہتھیلی کو اور اپنے پنجے کو ہتھیلی پر مارنا اور اس سے اشارہ کرنا کہ تم سے غلطی ہو گئی۔ یہ عورت کی آواز کا فرق بتایا۔ پھر اس کے بعد مرد سے کہا گیا رکوع کر، تو مستقل سر، پیٹھ اور کمر یہ برابر ہو، اونچ نیچ نہ ہو۔ یہ مرد کے رکوع کا سنت طریقہ۔ عورت سے کہا گیا اتنا رکوع کر کے یہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، زیادہ ٹائٹ اور زیادہ پیٹھ کو سیدھا نہ کر، بلکہ ہلکی آنکھ سے اور ہلکے بدن سے رکوع کر۔ یہ اس سے کیوں کہا گیا؟ تاکہ اس میں بھی اس کا پردہ ملحوظ رہے۔ مرد سے کہا گیا سجدہ کر تو کھلا ہو کر، یہ کونیاں زمین پر ٹکنے نہ پائے، مکروہ ہے نماز۔ اور یہ اس میں جھولنا ہو، یہ گیپ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سجدہ کرتے اتنا کھلا ہوا ہوتا کہ ایک بکری کا بچہ چلے جاتا۔ آپ اتنا کھل کر سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن عورت کے سجدے کی باری آئی، شریعت نے کہا تو سجدہ زمین سے چمٹ کر کر، اس میں تیرا پردہ ہے، اس میں تیری ذات کو چھپانا ہے اور تیری ذات کی عزت اس میں باقی ہے، اس پر عمل کرنا۔ آپ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کو کتنا شریعت نے چھپایا ہے۔ نماز جیسی نماز، اس میں یہ احکام ہے۔ اور سنو، ام سوید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے اور میری امید ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی ابتدا میں مصلیہ بنوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، لیکن آپ نے کہا ام سوید، تیرا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے باہر نماز پڑھنے سے۔ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے صحن میں نماز پڑھنے سے، اور گھر کے اندر کسی کوٹری اور کونے میں نماز پڑھنا افضل ہے گھر میں نماز پڑھنے سے۔ یہ تعلیم دی۔ روایت میں آتا ہے ام سوید اپنی حسرتوں کو دبا کر چلی گئی اور پھر ساری زندگی ایک کونے میں نماز پڑھتی رہی، وہیں سے جنازہ ان کا اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی ابتدا میں نماز، یہ اس کو ترجیح نہیں دی، ترجیح اس کو دی کہ وہ پردے کو ملحوظ رکھے۔ اور سنو، مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کی برابر ہے، 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ لیکن اس خاتون سے کہا گیا اگر کوئی طواف کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے، وہاں پر کوئی نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لیا کر، ورنہ عام حالات میں عورت کا مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے افضل اپنے گھر میں اور اپنے کوارٹر میں اور اپنے فلیٹ میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اتنا اس کو چھپایا گیا اور اتنا اس کو باعزت بنایا گیا ہے، اور اسے کتنا شریعت میں اکرام دیا گیا ہے عورت کو۔ ایک بوڑھی خاتون ہے، مسلم کی روایت، ان کا بیٹا احد میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی۔ جس دنیا کا جوان لال چلے جائے اس کے دل پر کیا درد گزرتا ہے،
اس بوڑھی مائی سے جا کر پوچھو اس کے دل کی کیا حسرتیں اور تمنائیں دفن ہوتی ہے، اور کیا ہی اس میں حسرتیں اور غم اور غموم کا سیلاب بہ پڑتا ہے، وہ اس کی زبانی سنو۔ وہ آئی، روایت میں آتا صحابی فرماتے وہ جب بوڑھی خاتون آئی، چہرہ چھپا کر آئی، روتی ہوئی، بڑا غم تھا اسے، اور چہرہ چھپا کر آئی تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے، وہ آپ کے کمرے میں اور آپ کے روم میں جانے لگی گھر میں، تو صحابی نے کہا تو بیٹی کے غم میں آئی اور بیٹی کے درد میں تو کرا رہی، ایسی حالت میں پردہ کر رہی، ایسی حالت میں پردہ کر رہی، یہ تو پردے کا موقع نہیں۔ وہ خاتون نے کہا کہ اگرچہ میرا جگر کا ٹکڑا شہید ہوا، لیکن ایسی حالت میں اللہ کے حکم کو بھی نہیں توڑ سکتی اور میں پردہ نہیں چھوڑ سکتی، پردہ کر کے آئی۔ ہاں، یہ بتانے کے لیے کہ غمی کے موقع پر بھی پردہ معاف نہیں ہے، اس سے عورت کا انتقال ہو جائے، اس سے چھپایا گیا اور اس کو اس طرح چھپایا گیا، اللہ اکبر، مرد کا اگر انتقال ہو، اس سے کہا گیا اس کو 3 کپڑوں میں کفن دینا، چادر، لفافہ، قمیص، 3 کپڑے مرد کے کفن کے مصنون ہیں، اور اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے شریعت کے لیے 5 کپڑوں میں کفن دینا، 3 تو وہی لفافہ، چادر اور قمیص جو مرد کے ہیں، 2 اور ایکسٹرا ہے، زائد ہے، ایک خمار ہے، ایک اوڑنی ہے۔ اللہ اکبر، ہاں، اسے اوڑنی بلا دو، اس کی ناش پر اس طرح ڈال دو اوڑنی، مرنے کے بعد کفن میں اس کی اوڑنی کا لحاظ رکھو، سنت ہے۔ اور 5واں کپڑا اس کا سینہ بند ہے، اس کے سینے پر کپڑا ڈال دو۔ یہ بتا رہی شریعت جس عورت کا پردہ موت سے نہیں ٹوٹا تو شادیوں کے موقع پر کیسے ٹوٹ جائے، اور وہ گھروں کی جوائنٹ سسٹم فیملی میں وہ کیسے برباد ہو جائے گا، سمجھائی شریعت۔ اس لیے بزرگوں دوستو، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ خواتین کا نہیں، مسئلہ مردوں کا ہے، مسئلہ مردوں کا ہے۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا ان بیویوں سے تمہارا پردہ کہاں گیا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ ہاں، عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ مسئلہ عورتوں کا نہیں، اس ذمہ دار اور سرپرست اور اس گھر کے بڑے آدمی کا ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کی اختلاط کو بالکل پسند نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے شروع زمانے میں، اسلام کا جب شروع تھا، مدینہ میں عورتیں آیا کرتی تھی، وہ حکمت کی کچھ، بعد میں حضرت عمر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے حسرات کی مشورے اور رائے اور فتوے سے ان کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی عورتوں کی حالات کو رسول اللہ دیکھ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ یہ ہماری امی جان کئی 100 سال پہلے بات کہہ رہی، تو شروع میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا، غالباً عصر کی نماز تھی، تو ایک ساتھ مرد عورتیں نکل گئے، اور اچانک ایسا ہوا کہ مسجد کے سامنے مرد صحابہ، عورتیں صحابیات، کچھ اختلاف سے نظر آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد سے باہر غصے کی حالت میں آئے اور فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں
آئندہ راستے کے بیچ میں نہ چلنا، راستے کے کنارے چلا کرو۔ آپ نے تھوڑا سا جو مکس پوائنٹ تھا اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ روایت میں آتا صحابی فرماتے اس حکم کے جاری ہونے کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا وہ راستے کے کنارے سے چلا کرتی تھی، اور اتنا کنارے سے چلا کرتی تھی کہ ان کی چادریں اور ان کا لباس لکڑیوں میں اور دیواروں میں اٹک جایا کرتا تھا، اتنا کنارے سے چلا کرتی تھی وہ عورتیں اور خواتین اور صحابیات۔ ہاں یہ آداب بتائے موسیٰ علیہ السلام نے تو خواتین کی مدد کی مشورہ کیا ہے۔ جب مصر سے مدین پہنچے تو دیکھا کہ دو خواتین ہیں، دو مائیں ہیں، وہ پانی پینے کا ویٹ اور انتظار کر رہی۔ وہ جب پانی پلانا مردوں کو ہو گیا، قریب نہیں گئی۔ مفسرین فرماتے یہ حیاتین میں انبیاء کی بیٹیاں تھی صفورہ، ایک کا نام پتہ نہیں صفورہ اور دوسری اس کی بہن، ان میں انبیاء کی حیا تھی اور شرم تھی۔ ایک روایت سنو بہیقی کی ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہمیشہ ساتھ میں رہیں گی، قیامت تک ساتھ میں رہیں گی۔ دو چیزیں، پہلی چیز بیان کی ایمان اور دوسری چیز بیان کی حیا، یہ دونوں ساتھ میں رہیں گی۔ جس معاشرے سے اور جس فیملی سے اور جس علاقے سے ایمان چلے جاتا ہے اس کی حیا بھی چلے جاتی ہے، وہ بے شرم اور بے حس ہو جاتا ہے، اور جس معاشرے میں ایمان ہوتا ہے وہ معاشرہ باحیا، باعزت، باعصمت، باعفت ہوا کرتا ہے۔ اس لیے تو بہیقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی تعلیم کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر اختلاط ہو جائے مرد کا عورت کا کسی راستے میں تو اپنے آپ کو کسی نامحرم کو چھونے سے بچانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مرد کا ایک خنزیر جو پوری ناپاکی میں ملوث ہے، گندگی میں لت پت ہے، اس کو ٹچ کر دینا اور اسے چھو لینا بہتر ہے بالمقابل کسی نامحرم کے کندھے کو چھونے سے۔ ہاں یہ حیا کی تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسے کہا راستہ درمیان سے چلنا، خوشبو تیز نہ لگانا کہ تیری خوشبو مردوں کو مائل کرے، زیور ایسا نہ پہننا کہ اس کی آواز نامحرم کے کام میں پڑ کر زنا کا بیج اور بدکاری کا بیج اس کے سینے میں بو دے، ایسا زیور نہ پہننا۔ اور اس سے کہا باپ پردہ نکلنا، اس سے کہا اپنے محرم کے ساتھ نکلنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ یہ کام کریں گی کہ بغیر محرم کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ یہ ساری تعلیمات اپنی خواتین اور امت کی بیٹیوں کو رسول اللہ نے دی۔ پتہ تھا ایسا بھی معاشرہ آنے والا ہے، بے حیا معاشرہ آنے والا ہے، جس میں بے حیائی، عریانیت، ننگے پن کو کلچر حسن سمجھا جائے گا اور اسے زمانے کی تہذیب سمجھی جائیں گی، مغربی معاشرے کو ایکسپٹ کیا جائے گا اور مغربی تمدن سے متاثر ہو کر اپنے خواتین کو اس کے حوالے کیا جائے گا۔ میں آپ سے بڑے درد سے کہہ رہا، آپ سے بھی آپ کے واسطے سے ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، مغرب کی عورتیں کے پیچھے مت جانا، انہیں آزادی نسواں کا بہانہ دے کر، آزادی نسواں کا لالچ دے کر اس طرح بیکار کیا گیا، اس طرح گندے کیا گیا اور اس طرح بے حیا بنایا گیا کہ آج اس معاشرے میں اگر اونچی کیٹیگری کی عورت بھی ہو
تو بھی اس کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے اس کا فیصلہ عدالت کا جج کرتا ہے. ہاں یہ وہ معاشرہ ہے، اس سے عزت پائی. یہ آزادی نسواں، عورتوں کو آزاد کر کے یورپ کا فیملی سسٹم برباد ہو گیا. ایک بیٹے کے کئی باپ ہیں، ایک وائف کے کئی ہسبینڈ ہیں، انہیں نہ پتا کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے. یہ کوئی اتباع کے لائق ہے؟ یہ معاشرہ کوئی تقلید کے لائق ہے؟ نہیں. یہ معاشرہ آ گئے کہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. تو میں کہہ رہا تھا تو خواتین کی وہ اپنے بکریوں کو رکھائے کھڑی تھی. جب یہ مرد حضرات یہاں سے ہٹ جائیں گے تب ہم اپنا پانی پلا دیں گے، اگر ابھی جائیں گے تو مس ہو جائیں گے، بے پردگی ہو سکتی ہے. وہ جب مرد تھے انہوں نے پلا دیے اور وہ کنویں کو ڈھانپ کر چلے گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام مناظر دیکھ رہے تھے تو دیکھا کہ یہ کمزور ذات ہے. پتھر کو کنویں کے منہ پر رکھ دیا گیا، جو ان سے نہیں ہٹے گا تو خود آئے. ایک نبی کی طاقت، نبی کی طاقت. ہاں جنت کے 100 مرد، وہ نبی میں ویسی طاقت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس چٹان کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا. پھر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ جو بھی تو مجھے عطا کرے موسیٰ اس کا فقیر ہے، موسیٰ اس کا محتاج ہے. اللہ سے دعا کرنے لگے. وہ خواتین واپس گئی، ابو کو کارگزاری سنائی، شعیب علیہ السلام کو. ابا جان بڑا امین، امانت دار، باعزت، اس کی آنکھوں میں حیا کا سرما تھا، ہم نے دیکھا ہے. اس کی کارگزاری سنائی. موسیٰ علیہ السلام کی اوصاف حضرت شعیب علیہ السلام کو پسند آئے. کہا کہ بیٹی بلا کر لا. قرآن نے باہر نکلنے کا، بلانے کے لیے چلنے کا جو تذکرہ کیا، قرآن کہہ رہا تمشی علی استحیاء. وہ خاتون گھر سے نکلی تو حیا پر چل رہی تھی، با حیا ہو کر اور شرم کے ساتھ چل رہی تھی. مفسرین فرماتے عورت عفیف ہے، پاک دامن ہے یا پاک دامن نہیں ہے، اس کا پتہ اس کے چلنے سے بھی لگ جاتا ہے. عورت چل کیسے رہی. ہاں مفتی شفیع صاحب تو فرماتے حضرت کے بیٹے مفتی تقی عثمانی حضرت نے لکھا کہ عورت جب راستے سے چلے تو زور سے بات بھی نہ کرے، ضرورت کی بات کرے اپنے مرد سے، شوہر سے یا خاتون سے، لیکن بغیر ضرورت کی بات بھی نہ کرے. وہ بات بھی مردوں کے دل میں فتنے کا سبب بن سکتی ہے. میرے بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہ رہا اپنی خواتین کو ہم اس نیچر پر لائے تو شریعت کا نیچر تھا، اور ان کی جنت بالکل آسان ہے، ان کی جنت بالکل آسان ہے. مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها وحسنت فرجها تدخل الجنة من أي أبواب تشاء. 4 کام کر لے عورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی، وعدہ کیا اگر وہ 4 کام کر کے آ گئی اللہ 8 جنت کے دروازے کھول دے گا اور اس سے کہے گا ان میں سے تو جس سے جانا چاہے اندر چلی جا. 4 کام. پہلا صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز کی پابند بناؤ. اپنی گھر کی مستورات، اپنی بچیاں چاہے وہ عمر میں چھوٹی ہو، نماز کی عادت ڈلواؤ، فجر میں ان کو اٹھواؤ. ہاں یہ مرد تو ایسا ہونا تھا بیوی نے فجر نہ پڑھے تو اس کے ہاتھ کی چائے اور ناشتے میں مزہ نہ آئے. کہ بے نمازی عورت کا یہ کھانا اور ناشتہ ہے. میں تم سے کیا کہوں، امام غزالی نے لکھا ہے ایک مرید نے اپنے شیخ کی دعوت کی، اس سے دل کے کانوں سے سننا اور ہماری زندگیوں پر غور کرنا، کیا اثر ہوا، معاشرہ برباد کیوں ہوا، گھروں کی خوشیاں کیوں اڑ گئی، گھروں میں اندھیریاں کیوں نظر آنے لگی. اس واقعے کو سن کر اندازہ لگانا. وہ مرید نے اپنے شیخ اور بزرگوں کی دعوت کی.
گھر پہ بلایا، حضرت آئے، اس نے انتظام کیا، سالن لایا، شوربہ لایا، روٹیاں لایا، رکھ دیا، دسترخوان پر کھانا سجا ہے۔ وہ حضرت اہل اللہ کے اہل کشف تھے، وہ جو روٹیاں سجی تھی اس میں سے ساری اچھی تھی، نہ کوئی کچی تھی نہ ادر پکی تھی، وہ ساری اچھی تھی، لیکن کچھ روٹیاں کچھ الگ چھاٹی اور کچھ الگ کیے، اور سادہ چھانٹ کر الگ کر دیے، کم اپنے قریب کیے، اور اس سے اپنا شوربہ کھا کر اپنی ضرورت پورا کیا۔ وہ خادم دیکھ رہا، یہ روٹیاں ساری اچھی ہیں، میرے حضرت نے صرف چنی روٹیاں کھائی چھانٹ کر، یہ تو اچھی ہے۔ دل میں سوالات کہ وہ ایک موج امڑ پڑا، یہ کیا مسئلہ اور ماجرا ہے؟ تو پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہ بیٹا یہ کوئی بات نہیں، مجھے بھوک نہیں تھی۔ دوسری اور تیسری بار اصرار کرنے پر حضرت نے فرمایا بیٹا دراصل جب روٹیاں تو نے میرے سامنے لا کر رکھا تو مجھے اللہ نے کشف کے ذریعے سے بتا دیا، مجھے الہام ہو گیا، یہ روٹیاں دو عورتوں نے ڈالی ہیں، ان عورتوں میں سے ایک عورت نمازی تھی، دوسری عورت بے نمازی تھی۔ میں نے دیکھا جو روٹیاں بے نمازی عورت کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیں اس کے ہاتھوں کی نحوست روٹیوں میں ٹپک رہی ہے اور روٹیوں میں نظر آ رہی، روٹیوں سے ٹپک رہی۔ میں نے اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کھانا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے گھروں کے اندھیروں کا سبب اور گھروں میں اجیرن ہونے کا سبب۔ اس لیے میں عورتوں کی 4 کام آپ سے کہہ رہا، آپ اپنی محرم خواتین کو سنائیں، جنت آسان ہے، ان کی بالکل آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کام کر لیں، صلت خمسہا، 5 نمازوں کی پابندی کراؤ۔ ان خواتین کو کہو کہ تمہارے لیے اول وقت میں نماز ہے، مؤذن کی اذان کی تم کو ضرورت نہیں، تم اپنے گھر میں نمازوں کی تقویم لگاؤ، نماز کا اول وقت ہو جائے تم نماز پڑھ لو، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ارے بزرگوں، میں یہ بات میری مستورات میں بھی بات ہوتی ہے لیکن مستورات میں یہ بات نہیں کہتا جو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ناپاکی کی حالت میں ایسی جو عورت کو آتی ہے نماز منع ہے اور نماز معاف بھی ہے، بعد میں قضا بھی نہیں، روزے کی بعد میں قضا ہے، روزے چھوٹ جائے تو، لیکن علامہ شامی نے لکھا ہے اس کی نماز کی عادت نہ چلی جائے، یہ بے نمازی ہونے کے در پہ نہ پڑ جائے۔ اس لیے ناپاکی کے زمانے کے جو ایام ہیں 3، 5، 7، 10 دن جو ہے اس میں جب بھی نماز کا وقت آئے اس خاتون سے کہا گیا تیرے لیے مستحب ہے وضو کرے، مصلی پر آ کر بیٹھ جائے، چٹائی دری پر آ کر بیٹھ جائے، 10 منٹ اللہ کا ذکر کر لے تاکہ تیری عادت چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے نماز کی پابند بنایا گیا۔ تو پہلی صفت صلت خمسہا، 5 نمازوں کا اہتمام کرانا۔ دوسری صام الشہر، رمضان کا مہینہ آ گیا، 30 روزے رکھوا لو، 28، 29 روزے رکھوا لو، بالکل آسان ہے، جو چھوٹ گئے اس کے بعد میں قضا کروا لو۔ تیسرا عمل جو بتایا عورت کے لیے، حسنت فرجہا، پاک دامن رہے، شوہر کی عزت پر کبھی داغ نہ آنے، شوہر کی امانت کی خیانت نہ کرے۔ یہ بڑی اہم بات کہی خواتین سے، اسی کے لیے وہ سارے جو میں شروع سے بتاتے آ رہا نا، پردہ شریعت نے کیسا کہا، اس سے باہر کیسے نکالا، اگر اس کی موت ہو جائے تو اس کو کیسا کفن کا کہا گیا، وہ سارا اسی وجہ سے کہ عورت مرد کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ 3 باتیں، پہلا نماز، دوسرا روزے، تیسرے شوہر کی ساتھ میں خیانت نہ کرنا، اور چوتھا بتایا شوہر کی اطاعت کرنا۔ اطاع زوجہا، اپنے شوہر کی مانے، دل چاہے تو بھی مانے، نہ چاہے تو بھی مانے، اس کے لیے بشارت ہے، اسی کل قیامت میں بلایا جائے گا۔ یہ 8 دروازے ہیں، اس میں سے تو جس میں چاہے انٹری کر لے، تجھے اجازت ہے۔ ہمیں سلمان نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی حور افضل ہے یا دنیا کی عورت افضل ہے؟ سوال ہوا، چونکہ
وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہے، یہ تو مٹی اور غالس مٹی سے بنی ہے، گندگی ہے اس کے ساتھ ہے، افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ یہ جو دنیا کی عورت ہے اگر یہ پاک دامن رہے، با پردہ رہے، شوہر کے ساتھ میں خیانت نہ کرے، پردہ کرے، اللہ تعالی جنت میں اس عورت کو جنت کی حور سے 70,000 گنا خوبصورت بنا دیں گا۔ اللہ اکبر، اتنی اس کی اللہ نے اس کا اکرام کیا، ہمیں بھی اکرام کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے امانت سے کیا، آپ کی ذمہ داری ہے، میری رائے ہے اپنے خواتین کو اس تعلیمات کی ہم تنبیہ کریں، اس تعلیمات پر لانے کی کوشش کریں تاکہ معاشرہ بے حیائی سے بچے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق سعید عطا